سورۃ العنکبوت 29واں نمبر ہے قرآن پاک میں، مکیہ اور 50ویں شان نزول۔ 69 آیات 17 کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احاسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ احاسب، سوال کے لیے، حاسب الناس، لوگوں نے یہ اندازہ لگا لیا ہے، گمان کر لیا ہے، حساب لگا لیا ہے، ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا کہ بس انہوں نے کہہ دیا، آمنا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، وهم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی ہے، اور انہیں بالکل اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ سچے کون ہیں اور کاذب کون ہیں۔ لَيَعْلَمَنَّ کا مطلب ہے کہ ضرور معلوم کر لیں گے، اب اللہ کو تو ہر چیز معلوم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی تعویل علماء نے کی ہے کہ لا یعلمن کا مطلب ہے کہ جو ہے نا ظاہر کر دیں گے کفار کے اوپر، مومنین کے اوپر، کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں یہ سچے مسلمان ہیں اور یہ لوگ جو ہیں سچے کافر ہیں، یعنی کہ جان لیں گے مومنین اور کفار اپنے جیسے لوگوں کو۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ من جاہدہ، جس نے کوشش کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنے بھلے کے لیے کوشش کی۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تو غنی ہے، بے پرواہ ہے تمام عالمین سے۔ اور جو نیک عمل کریں گے، جو ایمان لائیں گے، وعمل الصالحات، لَنُكَفِّرَنَّ، ضرور ان سے اللہ تعالیٰ ہٹا دے گا، عنہم سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور انہیں جزا دے گا، احسن الذی کانوا یعملون، جو وہ نیک عمل کرتے تھے ان کی اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے دے گا، اور جو برے عمل ان سے غلطی سے ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور والدین کے لیے وصیت کی کہ نیک عمل ان کے ساتھ کرنا ہے، حسن عمل کرنا ہے، مگر اللہ نے بتا دیا ان جاہداک لتشرک بی، کہ اگر وہ تجھے کوشش کریں گے تو شرک کر، ما لیس لک بہ علم، کہ جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ کے حکم پہ چلنا ہے، قرآن اور سنت پہ چلنا ہے، شرک اور کفر پہ نہیں چلنا، چاہے ماں باپ ہی کہہ دیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الی مرجعکم، میری طرف تم لوٹ کر آؤ گے، فنبئکم بما کنتم تعملون، اور تمہیں میں وہ چیزیں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی راہ میں، جو لوگ کہتے ہیں کہ من الناس میں یقولوا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، لوگوں میں سے جو یہ کہتے ہیں، جب انہیں ایذا دی جاتی ہے اللہ کے راہ میں، فتنۃ الناس، تو وہ لوگوں کی تکلیف کو ایسے سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ اللہ کا عذاب تو بہت بھاری اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ تو ختم ہونے والا ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور جب رب کی طرف سے مدد آ جاتی ہے تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور کہیں گے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی منافقانہ طرز عمل اور منافق لوگوں کے بارے میں اللہ بتا رہا ہے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، عالمین، بلکہ وہ تو تمام جان کے دلوں کے بارے میں جانتا ہے، یعنی تمہاری منافقت اللہ کے سامنے نہیں چلے گی، اسی لیے اللہ تمہیں ظاہر کر دے گا۔ لَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے، یعلمنا، کہ ضرور اللہ جان لے گا، اس کا ترجمہ وہی تعویل فرمائی کہ اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَنَ، اور ضرور جان لیں گے المنافقین، منافقین کو، یعنی اللہ منافقوں کو ظاہر کر دے گا۔ جب ایمان والوں کو ظاہر کر دے گا کہ یہ مومن ہے، تو باقی خود بخود ظاہر ہو جائیں گے، بھائی یہ جو ہیں یہ منافق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے اندر 1000 سال رہے، الا 50، سوائے 50 سالوں کے، یعنی 950 سال تک وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، یہ جو تم نے اولیاء کے بت بنا دیے ہیں اور ان بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو، ان کی عبادت کر رہے ہو، ان سے دعائیں مانگ رہے ہو، ان کی نظریں کر رہے ہو، ان کی نیازیں کر رہے ہو، ان کی دعائیں دے رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ مگر وہ صبح شام 950 سال تک تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور بالآخر فاخذہم طوفان، ان کو طوفان نے پکڑ لیا، وہ ظالمون، وہ ظالم تھے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، فنجیناہ، اور اللہ نے اسے نجات دی، کسے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ، اور کشتی والوں کو جو ان کے ساتھ تھے، وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا، آیَةً لِلْعَالَمِین، تمام جانوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا، ایک کشتی کو، یعنی کہ، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھیں اللہ واحد القہار کو پکارنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، ورنہ بالآخر غرق ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آ گیا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، اور ان کو بتوں سے
منع فرمایا وہ ابراہیم اذ قال لقومی، انہوں نے اپنی قوم کو کہا عبد اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بھلا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اگر تم اللہ کے سوا اوروں کی تم عبادت کرو گے، اوروں کو تم پکارو گے، اولیاء کو پکارو گے، قبر والوں کو پکارو گے، مردہ کو پکارو گے، ان بتوں کو پکارو گے، تو گویا یہ ایسی ہے کہ جیسے کہ آپ ایک جھوٹ بات گھڑ لو، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، نرا جھوٹ گڑے ہوئے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، ان کو جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم اولیاء کہتے ہو، جن کے تم بت بناتے ہو، جن کے تم مزار بناتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یملکون لہم رزقا، تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ خالق اللہ کی ذات ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، خالق اللہ کی ذات ہے، معبود اللہ کی ذات ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا شکر کرنا ہے، اسی سے رزق مانگنا ہے، کھوٹیاں کھریاں وہی کرنے والا ہے، مشکل کشا وہی ہے، داتا وہی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا رزقاً فابتغوا عند اللہ رزقا، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، کسی قبر کے پاس رزق نہیں ملے گا، کسی بت کے پاس رزق نہیں ملے گا، کسی پتھر کے آگے رزق نہیں ملے گا، کسی جھنڈے کے آگے سر ٹیکنے سے رزق نہیں ملے گا، کسی گھوڑے کے آگے سر جھکانے سے رزق نہیں ملے گا۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، رزق اللہ سے مانگنا ہے، شکر اللہ کا کرنا ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، مدد اللہ کو پکارنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان اللہ رزق اللہ کے پاس ہے، وعبدوہ، اسی کی عبادت کرنی ہے، واشکروا لہ، اسی کا احسان ماننا ہے، کیونکہ وہ اس نے ہمیں رزق دیا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی شکر ادا کریں گے، ولا ترجعون، اسی کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے۔ فَإِن تَكَذَّبُوا، اور اگر یہ جھٹلائیں، فقط کذب امم من قبلکم، تو اس سے پہلے بھی امتیں جو ہیں، گروہ جو ہیں، وہ جھٹلا چکے ہیں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا واضح۔ پھر اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ لم یرا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے، تخلیق پھر لوٹاتا ہے، یعنی خالق واحد اللہ کی ذات ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، رزق کا سسٹم اس نے بنایا، رازق بھی اللہ کی ذات ہے، عبادت بھی اسی کریں گے، شکر بھی اسی کا کریں گے۔ ان ذالک اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر یبدی اور یعید جو ہے بہت ہی آسان ہے۔ اور اللہ نے کہا کل سیروا فی الارض، کہ ان کو کہو کہ زمین میں سفر کر کے دیکھ لو، فانظروا کیف بدا الخلق، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تخلیق کی ہے، ابتدا کی ہے تخلیق کی، ثم اللہ ینشی، پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اٹھاتا ہے، نشاط الآخرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعذب من یشاء، جسے چاہے گا وہ اس کے گناہوں کے کفر پہ شرک پہ عذاب دے دے، ویرحم من یشاء، اور جسے چاہے گا وہ جو ہے نا اس پہ رحم فرمائے، اس کے توحید پر اور سنت پہ چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وَلَا تَقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، تم اللہ کو معجز نہیں کر سکتے، اس کے قابو سے نہیں نکل سکتے، فی الارض زمین میں، وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ آسمان میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے، ولا نصیر، نہ کوئی نصیر۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا والذین کافروا بآیات اللہ ولقائہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اس سے ملنے کا بھی انکار کرتے ہیں، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، یعنی دوبارہ اٹھنے کا بھی انکار کرتے ہیں، حشر کا بھی انکار کرتے ہیں، اور نام مال کے تلنے کا بھی، اور جنت اور جہنم کا بھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک یئسوا من رحمتی، یہ میری رحمت سے نا امید ہوئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کو جنت کی گویا طلب ہی نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا نا کہ ان تعبدون من دون اللہ اوثانا، اللہ کے سوا بتوں کیوں پوچھتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو، اور اللہ کے سوا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے، اور اللہ رزق کا مالک ہے، اس کی بات کرو، اس کا شکر کرو۔ تو اس پورے رکوع کے اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ اسی بات کو دہرا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ فما کان جواب قوم، اس کی جواب کوئی بند نہیں آیا، اس کی قوم کو کوئی جواب نہیں دے سکے، کیونکہ عقل پہ تو پورا اترتا نہیں ہے شرک کفر بدعت، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا اقتلوہ اور حرقوہ، کہ یا تو اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا اسے جلا دو، فانجا اللہ من النار، پھر انہوں نے نا آگ یعنی کہ جلانے والی بات ان کو پسند آ گئی، اور انہوں نے بڑے انگار جلا دیے،
اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا نا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اور اس میں آیت ایمان والوں کے لیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا، کس طرح توحید کے بول بالا ہوا اور شرک کفر کس طریقے سے نیچے ہوئے۔ تو اللہ نے ارشاد میں وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، ابراہیم نے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا تو نے اوثان کو بنا لیے ہیں۔ اب اوثان کہتے ہیں وثن، یعنی کہ جیسے یعنی کہ ان کی مورتیاں بنا لینا، جو ہے پتھروں کی بنا لیں یا لکڑی کی بنا لیں یا اسٹیل کی بنا لیں، تو گویا یہ وثن بن گئے۔ اب یہ وثن مردے بول چال نہیں سکتے، مگر اگر کسی انسان کو اور اس کا مزار بنا دیا جائے اور اس کو بھی تقریباً وہی جو ہے نا اسٹیٹس دے دیا جائے، تو وہ بھی ایک طریقے سے وثن ہے۔ جس طریقے سے خواہش نفس کو بھی اللہ نے الہہ کہا ہے کہ خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے، تو اب اس کی تفصیل وثن کی تفصیل یہ آیت کر رہی ہے۔ اب اس آیت کو بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مودہ بینہم، کہ یہ جو تم نے اوثان بنایا ہے ان کو کیا ہے، ان کی اللہ نے کہا کہ مودہ بینکم فی الحیات، دنیا کی زندگی میں تمہاری دوستی ہے۔ اگر دوستی اگر یہ بت ہوں تو یہ بینا کا لفظ اس کے اندر فٹ نہیں آئے گا، کیونکہ بینکم کہ تمہارے درمیان دوستی ہے، یعنی کہ وہ جو وثن تھے ان کے درمیان اور ان کے درمیان دوستی تھی۔ اب ظاہری بات ہے جو مودہ جو بین دونوں طرف ہی دوستی ہے، ادھر بھی دوستی ہے ادھر بھی دوستی ہے، بین درمیان میں کم تمہارے۔ اگر یہ بت ہوتے تو اللہ تعالیٰ کہتا مودہ کم، تمہاری دوستی ہے ان کے ساتھ، یا اور جو ہے نا ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرفہ دوستی بتا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو طرفہ دوستی ہے، یا تو یہ جنات ہیں یا تو یہ ملائکہ ہیں ان کی مورتیاں ہیں، یا یہ جنات ہیں یا یہ شیطان ہیں یا یہ اولیاء ہیں یا یہ انبیاء ہیں جن کے انہوں نے بت بنا لیے ہیں۔ الغرض جو بھی ہیں اس وثن سے مراد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے کوئی بھی شے ہو، چاہے ان کی قبر ہو، چاہے ان کا جو ہے نا یہ بت بنا لیں۔ اور اس بت سے مراد وہی ہوں گے جو اولیاء جن کا بنایا گیا، اور ان کی اتنی دوستی تھی، اتنی ان کی محبت تھی کہ یہ شرک کفر تک یہ لے گئے۔ تو اللہ نے ارشاد میں کہ مودہ بینکم فی الحیات دنیا، دنیا میں تو تم نے اپنی دوستی کو اس حد تک بڑھا دیا، اتنی تم نے آپس میں محبت کر لی، مگر ثم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، یکفر بعضکم ببعض، تو بعض تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ کفر کریں گے۔ یعنی جب انبیاء سے پوچھا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لینا، ظاہر بات ہے وہ اس کا انکار کریں گے۔ اور ملائکہ سے پوچھا جائے گا جیسے قرآن میں، وہ اس کا انکار کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے بعض جو ہوں گے وہ ان کا کفر کریں گے، ان کا انکار کریں گے، کیونکہ انہوں نے انہیں حکم نہیں دیا ہوگا۔ یہ ان کا افک یعنی کہ خود ساختہ جھوٹ ہوگا، اور ایک دوسرے پہ اس ٹائم یلعن بعضکم بعضا، یہ لعنت کریں گے، ومأواہم النار، اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے، وما لکم من الناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ جو آگ میں ڈالے جائیں گے، جو ان کے معبود ہوں گے وہ معبود باطل ہوں گے جنہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ ہمیں خدا بناؤ، ہمیں الہ بناؤ، جیسے کہ فرعون ہے، جیسے کہ حامان ہے، جیسے کہ نمرود ہے، جیسے کہ شیاطین ہیں، جیسے کہ علماء بد ہیں، جیسے کہ پیران بد ہیں۔ یہ سارے جہنم ان کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ شرک سے بچے، کفر سے بچے، کفریہ اعمال سے بچے، اور اس کا ایک یہ حل ہے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح زندگی گزاری بالکل اسی اسٹیٹس کو لے کے زندگی گزارے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ آتے جائیں گے اسی طریقے پہ چلتے جائیں گے، اور شرک اور کفر سے اس طرح آٹومیٹک بچتے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا کہ ان کے فرشتے آ گئے مگر وہ فرشتوں کو پہچان نہیں سمجھ سکے، اور انہیں ناگواز گزرا، ان کا دل تنگ ہوا کیونکہ وہ اپنی قوم کو جانتے تھے، مگر فرشتوں نے انہیں بتا دیا اور کہا وَقَالُوا لَا تَخَفْ، خوف مت کریں، وَلَا تَحْزَنْ، غم نہ کریں، إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے۔ یعنی انہوں نے بتا دیا کہ ہم ملائکے ہیں، عذاب کے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور آپ کی عورت پیچھے رہ جائے گی اور باقی لوگ آپ جو ہوں گے وہ نجات پا جائیں گے۔ تو گویا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک اپنے نبیوں کو علم غیب عطا نہ کرے، جب تک ملائکہ آ کر انہیں نہ بتائیں، انہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا،
وہ عالم الغیب نہیں ہوتے جو اس طرح کے باطل عقیدے رکھتے ہیں، انہیں ان آیات پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف کہا یا قوم شعیبہ کہ ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ آج اگر کسی کہا جائے کہ نبی کریم کو بھائی یا بڑے بھائی تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ان کا قوم ان کا بھائی کہا اور کہا فقال یا قوم، یہ میری قوم عبداللہ، اللہ کی عبادت کرو، ارجو الیوم الآخر، اور آخر کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ انہوں نے بھی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے جو ہے نا وہ کر دیا۔ عاد و سمودا، عاد کے بعد پھر اللہ نے سمود کو اسی طریقے سے زین لہم شیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے عمل مزین کر کے دکھا دیے تھے، فصد من سبیل، اللہ کی راہ سے وہ روکتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بدعات کرتے تھے، کبائر کرتے تھے، وکانوا مستبصرین، اور انہیں جو بڑے جو ہے نا بصارت والے تھے، عقل ان کی بڑی تیز تھی، مگر قرآن اور سنت ایمان کی طرف وہ بالکل جو تھے بے عقل تھے۔ وقارون و فرعون و حامان، یہ سارے ایسے ہی تھے، انہوں استکبروا فی الارض، تکبر کیا زمین میں، اور یہ آگے نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر اللہ نے بتایا فَكُلُّنَا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ اس میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب بھی عذاب آتا ہے انسان کے اپنے نامہ اعمال شرک کفر بدعات کبائر کی وجہ سے آتا ہے۔ فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سے پتھراؤ بھیجا، جیسے قوم لوط وغیرہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، جس بعض کو اللہ تعالیٰ نے چنگاڑ کے ذریعے سیاح کے ذریعے ہلاک کر دیا، جیسے عاد اور سمود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض کو زمین میں دھسا دیا جیسے کہ یہ قارون وغیرہ تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو اللہ نے ڈبو دیا جیسے قوم نوح تھی اور فرعون تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کی شان ہی نہیں کہ وہ کسی پہ ظلم کرے، وَلَٰكِن، مگر كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے نفسوں پر خود ہی ظلم کرتے رہے۔ کیسے ظلم کرتے رہے؟ شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، وہ غیر اللہ کو، اولیاء اللہ کو انہوں نے جو ہے نا اپنے وسیلے بنا لیے، ان کو پکارنا شروع کر دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا مثل اللہ زینہ، ان کی مثال ایسی ہے کن کی اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بنا لیتے ہیں، اوروں کو مددگار بنا لیتے ہیں، اوروں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اوروں کی دوائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اوروں کی نظریں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اوروں کے ذبیحے شروع کر دیتے ہیں، مصیبت میں ان کو مشکل کشا سمجھ لیتے ہیں، مصائب میں ان کو داتا سمجھ لیتے ہیں، ان کو کھوٹیاں کھریاں کرنے والے سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے ارشاد بتائی، کہا کہ ایسی مثال مثل کبود، ان کی مثال ایسی، یعنی کاف بھی مثال کے لیے اور مثل خود مثال کا لفظ ہے، تو کا مثل ہے یعنی کہ ان کی مثال ایسی مثال ہے، ان کی مثال عنکبوت کی طرح، مکڑی کی طرح، اتخذت بیتا، جو مکڑی گھر بناتی ہے، جو گھر پکڑتی ہے، کتنا کمزور گھر ہوتا ہے، ایسے آواز ہے پھونک مارے ختم۔ وَإِنَّ اوہن البیوت، اوہن مبالغہ کا صیغہ ہے، وان کا مطلب ہے کمزور، اوہن سب سے کمزور، اعلیٰ نے ترجمہ کیا سب گھروں میں کمزور۔ ان اوہن البیوت، تمام بیت کی جمع بیوت یعنی کہ تمام گھروں سے کمزور گھر، لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر، یعنی کہ من دون اللہ اولیاء، اتخذون من دون اللہ اولیاء جو پکڑے وہ مکڑی کے گھر سے بھی، تمام گھروں سے ان کی جو وسیلہ ہے، جو واسطہ ہے، بالکل کمزور۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جانے، نہیں جانے تو بس وہی بت کے بت بنے رہیں، لا یعقلون بنے رہیں، لا یعلمون بنے رہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ، اللہ کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو، من شے، کہ ان کے پاس جو ہے نا کوئی شے نہیں ہے، من شے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، کسی چیز کے خالق نہیں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، عزیز، زبردست، قوتوں والا، حکمتوں والا، تو وہی ہے اکیلا واحد اللہ کی ذات، باقی تو نہ عزیز ہے، نہ حکیم ہے، نہ قدرت رکھتے ہیں، نہ طاقت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ اولیاء، ولی کی جمع ہے، اب یہاں پہ بت نہیں کہا، یہاں پر وثن نہیں کہا، یہاں پر صاف اولیاء لکھا ہے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حضرت قوم نوح نے جو شرک کیا وہ بھی اولیاء کے انہوں نے بت بنائے، اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی جو وثن تھے وہ بھی اولیاء تھے جن سے وہ محبت کرتے تھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ مودہ بینکم، کہ جو تمہارے درمیان محبت ہے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ بعض کو لعنت کرو گے۔ تو یہ تمام انسان کا ذکر ہو رہا ہے، شیطان کا ذکر ہو رہا ہے، جنات کا ذکر ہو رہا ہے، ملائکہ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سوال جواب کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل سے سمجھا کہ بعد میں بھی ارشاد فرما دیا
تلک الامثال، یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس، تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرما دی ہیں، مگر ان کو جن کو عقل نہیں ہے، جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما یعقلها، اس کو نہیں سمجھیں گے الا العالمون، مگر اس کو علم والے سمجھ جائیں گے، یعنی جو علم رکھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے منع فرما رہا ہے، کفر سے منع فرما رہا ہے، بدعات سے منع فرما رہا ہے، اور جو بے عقل ہوں گے وہ کہیں گے نہیں جی بس یہ تو کچھ اور ہی مراد ہے۔ خلق اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، سماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، بالحق حق کے ساتھ زمین کی تخلیق کی ہے، کوئی مذاق تخلیق نہیں کیا، کوئی کھیل کود نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم بنایا جس سے یہ سورج چاند ستارے سب اپنے اپنے دائرے میں چلیں، رات اور دن پیدا ہو، گرمی اور سردی پیدا ہو، اس سے بارش کا نظام بنے، اس سے بارشوں سے زمین زندہ ہو، اس سے تمام کھیتی باڑی پیدا ہو، اس سے تمام جانور اور انسان کھائیں پئیں، اور ایک نظام سسٹم دنیا کا چلتا رہے، یعنی کہ وہ اسی نے ابتدا کی، وہی یعید اسی کو بار بار لوٹا رہا ہے۔ ان فی ذالک، اس کے اندر آیۃ للمؤمنین، اس میں مومنوں کے لیے نشانی ہے کہ یہ اللہ ہے، یہ واحد القہار ہے، یہ رزق کا مالک ہے، یہ خالق ہے، یہ مالک ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا شکر ادا کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو پڑھ کر سنا دو جو کتاب میں یعنی کہ وہی کی گئی ہے کہ نماز کو قائم رکھنا ہے، اور صلاۃ بے شک بے حیائیوں سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، شرک سے روکتی ہے، کفر سے روکتی ہے، بدعات سے روکتی ہے، کبائر سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو فعل تم کرتے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ولا تاجل اہل کتاب، اہل کتاب سے نہیں جھگڑیں الا باللتی ہی، جو اچھا طریقہ ہے اس سے جھگڑے۔ انہیں بتائیں کہ 3 خدا نہیں ہو سکتے، 2 خدا نہیں ہو سکتے، انسان خدا نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے خدا نہیں ہو سکتے، ان کی والدہ خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بھی کسی کی اولاد تھے اور ان کی بھی کوئی اولاد تھی، اور اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا الذین ظلموا منہم، جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، یعنی جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو بدعات کرتے ہیں، ان سے بھی مطلب اسی طریقے سے آپ نے احسن طریقے سے تجادلہ کرنا ہے، اور قولو، ان کو کہہ دینا ہے آمنا بالذی انزل علینا، ہم اس پر ایمان لے جو ہم پہ نازل ہوا یعنی کہ قرآن پاک پر، وانزل علیکم، اور جو تم پر نازل ہوا یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں پہ، تورات اور انجیل زبور، وَإِلَٰهُنَا إِلَٰهٌ واحد، بے شک ہمارا خدا بے شک ایک ہی خدا ہے، تمہارا بھی ایک ہی خدا ہے، 2 3 4 نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں، اسی کے آگے گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اگر تم لوگ نہیں رکھتے ہو تم جانو، اور تمہارے کام، تم شرک کرو، کفر کرو، بدعات کرو۔ اللہ نے ارشاد فرما دیا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اسی طرح پر کتاب نازل کی، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جو من بھی جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، وہ کچھ ان میں سے بھی ہمیں یومن بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وما یجب بآیاتنا، اور جو ہماری آیتوں سے جوہد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، الا الکافرون، مگر وہ کافر۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے ما کنت تتلو من قبل من کتاب، نہ تو آپ کتاب میں سے پڑھتے تھے، ولا تخطوا بیمینک، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، ورنہ یہ باطل والے ضرور شک میں لاتے کہ آپ تو لکھے پڑھیں، اپنے ہاتھ سے آپ نے کتاب لکھ لی، اپنے دل سے بنا لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا لکھا پڑھا نہ ہونا بھی اس پر دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جو آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے مانگتے تھے تو اللہ نے کہا الم یکفہم، کیا انہیں یہ کافی نہیں، ان انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی، یتلی علیہم، جو آپ ان پر پڑھتے ہیں، ان فی ذلک لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے، غنیمت ہے، نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی کہ اس آیت سے یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ کوئی معجزہ جو انہوں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان کے کہنے پہ کوئی معجزہ نہیں اتارا، انہیں بتا دیا ان انزلنا الیک الکتاب، بات سامنے آپ پر یہ کتاب نازل کر دیا، یہی آپ کے لیے معجزہ ہے، یتلی علیہم، جو آپ ان پر پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ان فی ذلک لرحمت، اس کے اندر ضرور ان کے لیے رحمت بھی ہے، ذکر بھی ہے، یاددانی بھی ہے، نصیحت بھی ہے، ایمان بھی ہے، لقوم یؤمنین، جو لوگ ایمان لانا چاہیں۔ جو نہ لانا چاہیں تو ان کو تو ساری معجزے بھی دکھا دیں، انہوں نے ایمان لے کر نہیں آنا، حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ اللہ یرزق کو، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تمہیں بھی اور انہیں بھی، یہ جانور چلنے والے انسان ہر چیز کو، وہ سمیع العلیم ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو، کس نے کام میں لگایا، قمر کو، تو یہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُونَ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ فنا یوفن، تو کہاں ہوندے جاتے ہو، یعنی کہ ان کو پتا تھا
کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، چاند اور سورج کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ ہی رزق کو بڑھاتا ہے، اللہ ہی رزق کو کم کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کے علم رکھتا ہے۔ اور اللہ نے کہا اگر ان سے پوچھو من نزل من السماء ماء، کہ کس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا، احیا بالارض، زمین کو اس سے زندہ کر دیا، من بعد موت، یا اس کے مرنے کے بعد، لیقولون اللہ، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ وہ اللہ نے کہا کہ بل الحمدللہ بل اکثر لا یعقلون، مگر اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، یعنی بے وقوف ہیں، یعنی مشرک ہیں، شرک ہیں، کفر کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ بارشیں بھی اللہ برسا رہا ہے، رزق کا نظام بھی اللہ بنا رہا ہے، کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مصیبت کے وقت بھی اسی کو پکارتے ہیں۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ یہ لوگ کھیل اور کود، اور آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ اگر یہ لوگ قانون یار اگر یہ جانتے وزارہ کو، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تھے تو خوشگوار آواز چلتی تھی، بڑے خوش ہوتے تھے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے تفصیل سے سورہ یونس وغیرہ میں بیان فرمایا، اور جب ان پر آصف یعنی کہ ان پہ مصیبت والی آواز آتی تھی، وہ ڈوبنے لگ پڑتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ دعا بھی اللہ سے مانگتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ لات منات یہ داتے وغیرہ سب بھول جاتے ہیں انسان پہ جب مصیبت آتی ہے۔ فلما نجاهم الى البر، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے خشکی کی طرف بچا کر لے آتا، فاذا هم یشرکون، پھر وہ شرک کرنے لگ پڑتے تھے۔ مگر آج کل کے تو مشرک ایسے ہیں کہ مصیبت میں بھی وہ کہتے ہیں بس داتا غوث مشکل ہیں کھڑے کرنے والے، یا مشکل کشا تو ہی ہے۔ اور ان کو دیکھ لیں کہ وہ مشرک کہ وہ مصیبت کے وقت تو کم از کم دعوا اللہ مخلصین، بالکل خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم پہ مصیبتیں ڈالتا ہے تاکہ ہم جو ہے نا یہ جتنے بھی خود ساختہ داتے ہیں، خود ساختہ یہ ہم نے مشکل کشا بنائے ہوئے ہیں، خود ساختہ غوث بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے کٹ جائیں اور انسان کا ایمان خالص ہو جائے، اللہ پر ہو جائے، اور جب اس کی موت آئے تو وہ مومن ہو اور جنت میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک بھی ایسے کرتے تھے، مصیبت کا جب وقت ہوتا تھا تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص ہو کر اللہ کو پکارتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پہ لے جاتا تھا پھر وہ شرک بھی کرنا شروع کر دیتے تھے، پھر وہ لات اور منات اور جو جان کے جو خدا تھے انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ دیکھو اس کو حرم علی زمین جو اللہ نے بنایا مکہ کو، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ نعمت ہے، اس کو ہی دیکھ لو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار مت کرو، یکفرون ناشکری نہ کرو۔ پھر اللہ نے یہ بتا دیا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم، مبالغے کا صیغہ، ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ظالم، شرک کرنے والا، ظلم کرنے والا، اظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم۔ تو ومن اظلم، سب سے بڑا ظالم کون ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا تقریباً وہی، ممن افطرا، جو کہ جھوٹ باندھے کہ بھئی اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ دو ہیں، اللہ تین ہیں، کوٹیاں کھڑے کرنے والا فلاں ہے، داتا فلاں ہے، غوث فلاں ہے، یہ تمام کی جتنی بھی اللہ کی طاقتیں یہ اللہ نے ان کو دے دی ہیں۔ افطرا اللہ، یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ افطرا ہے، کوئی کھوٹیاں کھڑیاں نہیں کر سکتا، کوئی خالق نہیں ہو سکتا، کوئی مالک نہیں ہو سکتا، کوئی رازق نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کوئی داتا نہیں ہو سکتا، کوئی غوث نہیں ہو سکتا، کوئی غریب نواز نہیں ہو سکتا۔ اللہ واحد القہار کی یہ ساری کفتیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، بلکہ ہم تو خود کہتے ہیں دن میں 50 دفعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر غیروں سے مدد ہم کیوں مانگتے ہیں؟ یہ سوال ہے ہمارے لیے۔ کذب، اللہ نے کہا کہ یہ افطرا اللہ، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وکذب بالحق، اور حق کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ یعنی کہ جو مشرک ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے، سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، وہ دو کام کرتا ہے، ایک تو اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، افطرا اللہ، کذب، اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے کہ یہ بھی اللہ ہے، فلانا بھی اللہ ہے، دو ہو گئے، تین ہو گئے، چار ہو گئے، یہ غوث ہو گیا، یہ داتا ہو گیا، یہ غریب نواز ہو گیا، یہ کھٹیاں کھڑی کرنے والا ہو گیا، یہ بت ہو گیا، یہ مزار ہو گیا۔ اور اس کے بعد وکذب بالحق، حق بات کو جھٹلاتا بھی ہے کہ جب اسے توحید کا بتایا جاتا ہے کہ لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہ پھر اس کو جھٹلاتا ہے۔ لما جاؤ، جب اس کے پاس حق آتا ہے، یعنی کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس ٹائم قریش نے بھی ایسے کیا، اور اب کیا قیامت جب تک یہ ہوتا جائے گا اور اسی طرح ہوتا جائے گا، جب بھی کوئی مشرک کافر اس طرح کی بات کرے گا، جب اسے لا الہ بتایا جائے گا، الا اللہ بتایا جائے گا، تو وہ اسے جھٹلائے گا اور جھوٹ بات کی افطرا بھی باندھے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا، الیس فی جہنم، کیا ان کے لیے جہنم، مثوی للکافرین، کافروں کے لیے ٹھکانہ صحیح نہیں؟ بالکل صحیح ہے، الیس فی جہنم، یہ بالکل جہنم جو ہے نا کافروں کے لیے پھر ٹھکانہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، فینا یعنی کہ ہم ہیں، یعنی کہ
فی صراطنا، فی کا مطلب ہے فی صراطنا، یعنی کہ ہماری راہ کے اندر، جیسے دعا کرتے ہیں نا اے دن صراط، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا ان کا جن بھی تیرا نام ہوا، یعنی انبیاء کا، یعنی صحابہ کرام کا، جو اللہ نے کہا منو کما من الناس، ایسا ہی مان لو جیسے یہ صحابہ ہی مان لو۔ تو جو اس کو تلاش کرتے ہیں، جو قرآن اور سنت کو خالص کرتے ہیں، جو دین کو خالص کرتے ہیں، جیسے مشرک کرتا تھا مصیبت کی وقت مخلصین اللہ الدین کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا نہدینہم، ہم اسے ضرور دکھا دیتے ہیں سبلنا، ہماری راہیں، ایمان کی راہیں، توحید کی راہیں، قرآن کی راہیں، سنت کی راہیں، سبل، و ان اللہ، بے شک اللہ لمع المحسن، محسنوں کے ساتھ تو اللہ ہے۔ اگر نیک کام کرے گا، شرک سے بچے گا، کفر سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اسے خود ہی توحید کا راستہ دکھا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔